بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، یاد ہوگا آپ کو رواں ماہ کے آغاز میں حسین نواز صاحب جب JIT میں پیش ہوئے تو ان کی ایک تصویر لیک کی گئی اور اس تصویر کے لیک ہونے کے خلاف وہ 7 تاریخ کو، اسی مہینے کے 7 تاریخ کو سپریم کورٹ گئے کہ انہیں انصاف دیا جائے، ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ بند کی جائے اور کمیشن بنا کر تعین کیا جائے تصویر لیک کس نے کی اور کیوں کی۔ اس درخواست پر اسی ماہ کی 14 تاریخ کو فیصلہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی خصوصی بینچ نے محفوظ کر لیا تھا۔ آج وہ فیصلہ شامی صاحب سنا دیا گیا ہے۔ 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے جس میں اعتراضات کو بے بنیاد کہا گیا اور ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے JIT کو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت دی گئی ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے ریکارڈنگ قانون میں ممنوع نہیں۔ یہ تو فیصلہ ہے۔ ریمارکس فیصلہ سناتے ہوئے جو دیے گئے میڈیا کو اس میں بالخصوص ذکر آیا اور اٹارنی جنرل کو مخاطب کیا گیا بار بار، اور یہ بھی کہا جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہ حکومت اپنے حق میں آرٹیکل شائع کراتی ہے، ہم نابالغ نہیں کہ ہمیں سمجھ نہ آئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے فرمایا خود ساختہ حکومتی ترجمانوں سے کہیں، ناپ تول کر بات کریں، اور کل تو 8 لوگوں کی نشاندہی بھی کی گئی، نام نہیں البتہ بتایا گیا تھا، اور کیس کو میڈیا ٹرائل یا میڈیا سرکس نہ بنایا جائے۔ تصویر لیک پر انکوائری رپورٹ پبلک کرنے پر اعتراض نہیں، اٹارنی جنرل نے جواب جمع نہیں کرایا، اس لیے شاید نظر آ رہا ہے کہ وہ رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی۔ جو پلی لی گئی تھی اور جو فیصلہ آیا، کیسے آپ سم اپ کریں گے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فاضل جج جو ہیں، جو رپورٹ شائع ہوتی ہے کسی اخبار میں یا کوئی اخبار نویس جو اپنی تحقیق کرتا ہے یا جستجو کرتا ہے یا اظہار رائے کرتا ہے، اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بار بار حکومت سے منسوب کرتے ہیں۔ تو میں بصد ادب اس پر احتجاج کروں گا۔ ایک اخبار نویس، ایک رپورٹر جب اپنی رپورٹ دیتا ہے تو وہ اس کا اپنا نتیجہ فکر ہوتا ہے، نتیجہ کاوش ہوتا ہے۔ اس کو اپنی رائے ہو سکتی ہے کالم کی صورت میں، اس کی رائے ہو سکتی ہے، آپ اس کو منسوب نہیں کر سکتے حکومت سے یا اپوزیشن سے۔ اور یہ کوئی ہم لوگ جو کام کرنے والے ہیں نہ تو روبوٹ ہیں نہ بھیڑ بکریاں ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں چاہے ہانک کے لے جائے۔ تو فاضل عدالت جو ہے اس کی خدمت میں بصد ادب عرض ہے کہ اس معاملے میں احتیاط کی جانی چاہیے اور ہمارے جو پیشہ ورانہ اصول ہیں اور ہماری جو ساکھ ہے اور ہمارا جو طریقہ کار ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ باقی حکومت کے ترجمان جو ہیں وہ جو کہتے ہیں یا جو لکھتے ہیں وہ حکومت جانے اور ترجمان جانے، اس کے ترجمان جانے، اس پہ عدالت ان سے اور پوچھ لے، عدالت جانے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں معاملہ 2 طرفہ ہے۔ ہم بار بار عرض کر رہے ہیں، میں نے تو اس بات پر لکھا بھی ہے اور ان پروگراموں میں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ فریقین پر پابندی لگائی جائے، وہ اظہار خیال نہ کریں زیر سماعت مقدمے پر۔ آج بھی یہ صورت ہے کہ ایک طرف طلال چودھری صاحب گرجے برسے، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کو سناؤں گا میں آپ کو، فواد چودھری صاحب گرجے برسے ہیں، اور دونوں طرف سے ایک فضا کو اپنے حق میں ہموار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ قسم کا سرکس بنا دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں فاضل عدالت سے بالکل اتفاق ہے، لیکن یہ ذمہ داری بھی فاضل عدالت کی ہے کہ وہ ان کو روکے اور سختی سے اپنا حکم جو ہے وہ اس پر عمل کرائے۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے اب؟ نہیں، اپیل نہیں ہو سکتی۔ نہیں، سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا نظر ثانی اس پہ نظر ثانی کی درخواست ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ اسی بینچ کو وہی وکیل جو اس مقدمے میں پیش ہو رہے ہوں وہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو سماعت ہو رہی ہے یہ 184 کے تحت ہو رہی ہے، آرٹیکل 184 جو ہے 3 ہے، اس کی سب چیز کا نا، تو براڈر اس میں آپ یہی کہیں گے 184 کے تحت ہو رہی ہے۔ اب اس میں سپریم کورٹ ابتدائی عدالت کی شکل اختیار کر جاتی ہے، ٹھیک، اور سپریم کورٹ اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے اعتبار سے وہ ایک انتہائی عدالت ہے۔ یعنی وہ سول کورٹ نہیں ہے، وہ سیشن کورٹ نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کی بات حرف آخر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، اور میری بات ہو رہی تھی بڑے سینئر وکلا سے بھی، ڈاکٹر پرویز حسن سے بڑی ڈسکشن ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ
اگر اس کو انفرادی معاملات میں اس کا اطلاق ہوگا 184(3) کا تو پھر لازم بات ہے کہ اپیل کا اہتمام کیا جائے اور قانون میں اس کی گنجائش پیدا کی جائے. اگر اس کے لیے دستور کی ترمیم کی ضرورت ہو تو وہ کی جائے, اگر قانون سازی کافی ہے تو وہ قانون لایا جائے. کیونکہ اگر افراد کے خلاف کوئی درخواست سماعت کرے گی سپریم کورٹ تو پھر ان کو اپیل کا حق ملنا چاہیے, اور اگر اپیل کا حق نہیں ہوگا تو پھر اس قانون کو یا اس کارروائی کو منصفانہ کارروائی نہیں قرار دیا جا سکے گا. اسی بات کو آگے بڑھاتے تو پھر کیا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت ایک بات سن لیں, اس کو ختم ہونے دیں. یہ بات یہ ہے کہ اس میں اب سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک 184 کے تحت یا 184(3) کے تحت حکم دیا, تو پھر اگر کسی فرد کے بارے میں ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ 5 رکنی بینچ کے پاس اس کی اپیل کی جا سکے, لیکن اس وقت قانون میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. تو خصوصی انتظامات کرنے پڑے. پہلے آپ دیکھیے یہ جو 184 ہے یہ ڈیل کرتا ہے بنیادی حقوق سے. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو وہاں سپریم کورٹ کو براہ راست مداخلت کا حق حاصل ہے. اب یہ انٹرپریٹیشن ایک یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی مفاد میں اس پہ یہ ایک دفعہ استعمال کی جانی چاہیے. مثلا ماحولیات کا کوئی کیس ہے, مثلا کوئی حکومت کا ایسا اقدام ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں بحیثیت مجموعی, ٹھیک ہے, تو جب اس کو اس کی روح یہ نہیں ہے کہ افراد کے خلاف اس کو حرکت میں لایا جائے. جیسے اب وزیر اعظم کی نااہلی کا کیس ہے, وہ 184 کے تحت ڈسکس ہونا شروع ہو گیا. گویا اگر 184(3) کو اس طرح اپلائی کیا جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ جو 58(2)(b) تھی وہ ایک نئے طریقے سے داخل ہو جائے گی. اگر آپ پہلے وزیر اعظم کو نکال سکتا تھا, یہ تحلیل کر سکتا تھا اسمبلی کو صرف صدر, اب وہ جب آپ نے وہ ختم کر دی تو اب سپریم کورٹ یہ حق اختیار استعمال کرنا شروع کر دے, تو یہ ایک بری نظیر ہوگی. اور انفارچونیٹلی اس بات پر جو فریقین ہیں مقدمے کے, یعنی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون, وہ ایگری کر گئے تھے. مسلم لیگ نون کو نے یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ اس دفعہ کے تحت آپ کو یہ درخواست سماعت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو یہ ایک بات تو یہ. دوسری اس میں دیکھیے, اس میں جو حسین نواز صاحب نے یہ کہا کہ لیک کیسے ہوئی اس پر ایک کمیشن قائم کیا جائے, ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں, اس پر سپریم کورٹ نے کوئی ورڈکٹ نہیں دیا. انہوں نے کہا اس پر اٹارنی جنرل کا جواب نہیں آیا, اس لیے ہم اس پر اظہار خیال نہیں کر رہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ریکارڈنگ ہے وہ ہو سکتی ہے, ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے آڈیو ویڈیو, لیکن اس کو مقدمے میں ایک ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا, ایویڈنس کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا, بلکہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا درستگی کے لیے استعمال ہوگی. اور یہ انہوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا کو کیس کا فیصلہ دیا ہے اور بحث کی ہے اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ 19ویں صدی کے جو انٹرپریٹیشنز ہیں آج کمپیوٹر کے دور میں اس کو اس طریقے سے قبول نہیں کیا جا سکتا. اب اس پر اعتراض ہوا ہے کہ قانون میں ترمیم کیے بغیر سپریم کورٹ یہ انٹرپریٹ اس طرح سے نہیں کر سکتی تھی, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو انٹرپریٹیشن کا وسیع اختیار حاصل ہے, اور اس کے تحت وہ کرتی ہے. اور ماضی میں تو سپریم کورٹ نے, آپ دیکھیے دستور کی جو مختلف دفعات ہیں ان کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ وہ ساقط ہو گئی ہیں ایک اعتبار سے. تو ہم اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا, یا اس کا وزن نہیں ہو سکتا, یا اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں قانون کی انٹرپریٹیشن کا اختیار حاصل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں ذاتی طور پر بھی اس کے حق میں ہوں کہ ریکارڈنگ آڈیو اور ویڈیو ہونی چاہیے ریکارڈ کے لیے, اور لیکن بینگ ایویڈنس نہیں پیش کی. اور نہیں, میں تو اس سے بھی آگے جاؤں گا. لیکن وہ دیکھیے ہم وہ لیکن اس وقت میں اس پہ بحث نہیں کرتا. میری رائے میں تو اس کو ثبوت کے طور پر بھی پیش کیا جانا چاہیے. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے فوجداری مقدمات میں, آپ جو ٹیررسٹ ہیں آپ جب ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو یہی مسئلہ تھا نا کہ آپ کیسے کریں. تو مگر ایک وہ اور آسپیکٹ ہے اس کا, وہ ایک بات آپ پہلے بھی چھوڑی تھی پروگرام میں آپ نے چھیڑی تھی, اس وقت ہم بحث نہیں کریں گے, یہ معاملہ بالکل اور ہے. ٹھیک ہے, تو میری رائے اپنی یہ ہے, اور سپریم کورٹ نے جو بات کہی ہے
اب اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے تو نظر ثانی کی صرف درخواست دے سکتا ہے اور کچھ نہیں کر تو یہ اٹارنی جنرل پبلک کر دیں رپورٹ، اس میں انہوں نے کہا کہ شخص کا نام بھی لکھا ہوا ہے، بنیادی پلی تو یہ تھی نا بندہ پتہ چلے کون ہے۔ سپریم کورٹ نے دیکھیے بات کہی ہے کہ ان کے خیال میں ایک فاضل جج نے یہ کہا کہ ان کے خیال میں نام بھی اس بندے کا درج ہے رپورٹ میں۔ اٹارنی جنرل کا خیال تھا نہیں ہے۔ ابھی تک جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو کوئی جواب نہیں ہے، ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آئی رپورٹ۔ اگر اٹارنی جنرل اس کو جاری کر دیں تو گویا اب گیند ان کی کورٹ میں ہے، ان کو اس کو جاری کر دینا چاہیے تاکہ اس معاملے میں جو حقائق ہیں مکمل طور پر سامنے آ جائے۔ اچھا، فواد چوہے صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں، اور طلعت چوہے صاحب نے خیر جو بات کی پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، فواد چوہے صاحب نے ایک ذرا ہٹ کے ایک بات کی ادھر دیکھیے۔ اب ایک مسلسل ایفرٹ ہو رہی ہے نواز شریف حکومت کی طرف سے کہ ملک میں جمہوریت ڈی ریل ہو۔ پی ایم ایل این کو لگ رہا ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے نظام کو لے کے ڈوبے۔ تحریک انصاف اس نظام کو بھی بچائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر احتساب بھی ہوگا اور جمہوریت بھی رہے گی، یہاں پر احتساب بھی ہوگا اور انتخاب بھی ہوگا، اور جو سسٹمز ہیں سول سپریمیسی جو ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گی۔ کسی کو یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو یہ خواب بھی نہیں آنا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت کا لپیٹا جا سکتا ہے۔ بہت عمدہ گفتگو انہوں نے کی، اور بڑی اچھی گفتگو ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے مطالبہ کر دیا وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں آئین کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے۔ اس وقت تو اس کا کوئی محل نہیں ہے، اور اگر کوئی فیصلہ ایسا نہیں آیا، لیکن میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کشتی ڈوبنے والی ہے اور گفتگو کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے زیر سماعت مقدمے کے حوالے سے، تو محض بالکل سٹرکٹلی میں اگر قانونی طور پر جاؤں تو یہ بھی توہین عدالت ہے۔ ایک آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ کشتی ڈوبنے والی، آپ کیسے ترجمانی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ تو سپریم کورٹ نوٹس لے رہی ہے ان معاملات کا، تو سب کا نوٹس لینا چاہیے تمام کی۔ میرا خیال ہے یہ جو باہر آ کے گفتگو ہے کیس کے اوپر، یہ بند کر دیں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار عرض کر رہے ہیں، میڈیا کو بھی کہیں جی بس جی آپ رپورٹ کریں اور اور دیکھیے اس میں دونوں طرف سے تجاوز ہو رہا ہے، ترکی بترکی۔ رائے عامہ جو ہے اس کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک طرف سے جتنی آواز بلند ہوتی ہے دوسری طرف سے اس سے زیادہ بلند کرنے کی اب دیکھیں آپ جو پروگرام میں جو گفتگو کرتے ہیں نا وہ آپ کے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے پوسٹ بھی ہوتی ہے آپ کی ٹائم لائن کے اوپر، تو اس میں عمران خان صاحب کی جو حامی دوست ہیں ہمارے وہ بڑا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ لگتا ہے آپ حکومت کی سائیڈ لے رہے ہو، آپ کیوں نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم عمران خان بن جائیں؟ انشاءاللہ بن کے دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا جب ہم نے کہا نا کہ پاکستانی قوم ممکن جو ہے ناممکن کو ممکن کر کے دکھا سکتی، میچ جیتا، انہوں نے کہا کہ اب یہ ان کو وزیر اعظم بنا کر بھی ہم دکھائیں گے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہمیں اس بات سے بڑی خوشی ہوگی اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور وزیر اعظم بنتے ہیں، ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ ہمارا زور اس پر ہے، وہ بھی اتنے ہی قابل احترام ہوں گے جتنا کوئی اور، اتنے ہی قابل احترام ہوں گے جتنے موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا زور اس پر ہے کہ ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم ووٹ کے ذریعے بنے اور ووٹ کے ذریعے دھونس کے ذریعے سے نہ بنے، ٹھیک، چور دروازے سے نہ آئے۔ چلیں ایک بریک کا وقت آن پہنچا ناظرین، بریک کے بعد ملیں گے تو انعام الرحمان سحری کے حوالے سے بڑی اہم خبریں آج ہمارے پاس موجود ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب کل بھی انعام الرحمان سحری صاحب کا ذکر ہو رہا تھا اور یہ اچانک آئے ہیں، جیسے تنویر زمانی کا بھی آ گئی تھیں، منصور اعجاز کا بھی آ گئے تھے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں بھی کوٹ کر رہا ہوں۔ تو کل ایک پروگرام میں فیصل شکیل کے پروگرام میں وقت ٹی وی پر انہوں نے کچھ کہا، میں ذرا سنانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے۔ کب تشریف لا رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی آنے کا شوق نہیں، میں تو فرینکلی مجھے ضرورت نہیں ہے نا، میں اس عمر کے سلسلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں، تو باقی اگر قوم کے لیے میڈیا کے ذریعے آپ نے کافی گزارش یہ کر رہا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں مجھے کوئی شوق نہیں ہے وہاں پہ آنے کا، لیکن اگر کرپشن فری پاکستان کے لیے جہاں بھی مجھے بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور بولیے۔ نہیں وہ تو کیسے آئیں گے، وہ تو خود مفرور ہیں جی، ان کے اوپر مقدمہ 2007 میں انٹرپول کے ذریعے ان کی گرفتاری کے لیے رابطہ کیا گیا تھا۔ اچھا اب خبر یہ آئی ہے کہ جو یہ دعویٰ کیا گیا ان کی جانب سے میڈیا پر کہ شاید انہوں نے واقعتاً تحقیقات کا حصہ رہے ہیں جو شریف فیملی کے خلاف ایف آئی اے نے کسی دور میں کی تھیں، تو باوثوق خبر یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ڈائریکٹلی یعنی بالواسطہ کبھی بھی ایسی کسی بھی انکوائری کا حصہ نہیں رہے، اور نہ ہی یہ رحمان ملک صاحب کی
سپرویژن میں کسی ایسی تحقیقاتی ایفرٹ میں ان کا شمار ہوا ہے. کچھ عرصے کے لیے ان کے انڈر ضرور رہے, جو اکنامک ونگ تھا پولیٹیکل کرائمز کو ڈیل کرنے کا, اس میں کچھ عرصے کے لیے ضرور رہے, لیکن یہ تصدیق کی جا رہی ہے ذرائع کی جانب سے کہ یہ بالواسطہ طور پر ایسی کسی, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ثبوت ہے, اور جنہوں نے ہمیں اطلاع دی ذرائع نے چاہتے ہیں کہ ان کو معافی مل جائے, وہ یہاں آ جائیں. وہ یہ کہتے ہیں ذرائع کہ ان کے پاس اگر وہ ثبوت ہیں, وہ انکوائری رپورٹ ہے جو ایف آئی اے نے کی تھی کسی زمانے میں, تو جے آئی ٹی ان سے مستفید کیوں نہیں ہوتی, اور یہ خود جے آئی ٹی کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوتی؟ چلیے تو جے آئی ٹی جانے اور وہ جانے. اچھا, وہ رحمان ملک صاحب سے بات یاد آ گئی. الزامات ہیں, ثبوت نہیں ہے. رحمان ملک صاحب تو آئیں گے نا. نہیں, وہ تو آ رہے ہیں. دیکھیں, رحمان ملک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو انکوائری کی تھی وہ پرائیویٹ طور پر انکوائری کی تھی, ایف آئی اے کی آفیشل انکوائری نہیں تھی, اور اس لیے اس کا کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے. میرا خیال جب وہ گئے تو اپنی فائل ساتھ لے گئے تھے. تو اب کہہ رہے ہیں جو سوال پوچھا جائے گا اس کا, اچھا یاد آ گیا, کل ہم نے ان کا ذکر کیا تھا, آپ نے انہوں نے کہا یار یہ گزارش کیجئے کہ پاناما یا آف شور کمپنی میرے نام پہ کوئی نہیں ہے, وہ جو جس پیٹرول لائن کمپنی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کوئی لیٹویا نامی ایک یورپ کا چھوٹا سا ملک ہے, اس کے کسی صاحب کے وہ نام پر ہے. انہوں نے کہا میرا تو اپنا گھر جو ہے برطانیہ میں وہ مارٹگیج پہ ہے, تو میں آف شور کمپنی کو میرے نام, یہ وضاحت کر دیں. ہم نے کر دی جناب. اب مطلب بالکل مفلوق الحال ہیں, صرف آپ کو ایک ٹائی بھیجنے کا علاوہ عرصہ ہو گیا, ٹائی بھی نہیں ان کی جانب سے آئی, چلیں کوئی بات نہیں, آ جائے. اچھا, دوسری یہ کہ ہمارے نوجوان واپس آ گئے الحمدللہ جی, جیت کر چیمپئنز ٹرافی, بڑا فقید المثال ان کا استقبال ہوا, اور کراچی سرفراز کراچی میں تو گورنر صاحب وہاں گئے تھے, اور یہاں بھی پنجاب میں بھی ہمارے گورنر صاحب اگر چلے جاتے تو کیا حرج تھا. ہاں, لیکن وہ تو نہیں گئے. اور اب احمد شہزاد حسن علی, بابر اعظم اور فہیم اشرف تو لاہور پہنچے ہیں, اور اس کے علاوہ جو کپتان تھے وہ پہنچے ہیں کراچی, لیکن کچھ کھلاڑی اور مینجمنٹ کے لوگ وہاں رہ گئے, وہاں لندن میں نے سوچا کہ چھٹی کریں. اصل میں دیکھیے, اگر تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری ٹیم جو ہے نا اکٹھی ہو کر کراچی آتی, کیونکہ کپتان وہاں کے رہنے والے, ایک کھلی بس میں لے کے جایا جاتا, وہ تو استقبال ان کا جو بھی ہوتا, لیکن اکٹھی آتی ٹیم, اس کا استقبال ہوتا, وہاں سے پھر اپنے اپنے علاقوں کو, اپنے اپنے صوبوں کو, اپنے اپنے شہروں کو چلے جاتے. بالکل. لیکن بہرحال اب رمضان کا مہینہ ہے, اس طرف توجہ نہیں ہوئی. چلیے جو جس طرح ہوا. چلے انشاءاللہ جی, ملاقات ہوگی آپ سے کل کے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.